رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین غیر مقنوط من رحمتہ ولا مأیوس من مغفرتہ ولا مستنكف عن عبادته فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداروں، آج کے دن کے گریے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج روز عاشور ہے. آج وہ دن ہے کہ جس دن زہرا کی کمائی لٹ جائے گی. آج وہ دن ہے کہ جس دن زہرا کا بھرا گھر لٹ جائے گا. عزیزو، اس سے پہلے کہ میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے شروع کروں عزیزو، ایک گزارش ہے، ایک التماس ہے کہ آج کے دن گریہ کرنے میں کوئی شرم و حیا مت کیجیے گا. کوئی بھی کسی کی طرف دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ کوئی کیسے گریہ کر رہا ہے، کس طریقے کی آواز ہے. سب مل کر بارگاہ حضرت زہرا میں پرسہ پیش کیجیے. آج ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے رسول اللہ کے سامنے. اے رسول اللہ، جس امت کو آپ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ آپ کے اہل بیت کا احترام کرے، آپ کے اہل بیت سے محبت و ولایت کرے، آپ کے اہل بیت کے ساتھ مودت کرے، اس امت نے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا حال کیا. اپنے نواسے کا پرسہ ہم سے قبول کریے یا رسول اللہ. آج کے دن حضرت امیر کائنات کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے. آج فاطمۃ الزہرا کو پرسہ پیش کرنا ہے. اے بی بی، جب تک کہ آپ زندہ تھی اس امت نے آپ کے اوپر ظلم کیا، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں پر ظلم کیا. آج اپنے لاڈلے حسین کا پرسہ قبول کیجئے بی بی. آج امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے. وہ امام زمانہ جو جد حسین پر جب گریہ کرتے ہیں تو آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاتے ہیں. ہاں عزیزو، آج آپ کے سامنے پرسہ پیش کرنا ہے اس امام مظلوم کے بارے میں کہ جو صبح عاشور اذان کے بعد نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. یکے بعد دیگری اصحاب امام حسین رن کی طرف جاتے ہیں، اپنی شہادتوں کو پیش کرتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں. ایک کے بعد ایک اب بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کبھی علی اکبر جاتے ہیں تو کبھی قاسم جاتے ہیں، کبھی عباس دریا کنارے سو جاتے ہیں، تو کبھی امام حسین حل من ناصر کی صدا کو بلند
بلند کرتے ہیں اور علی اصغر کو رن میں لے کر جاتے ہیں اور علی اصغر بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. لیکن اب نہ کوئی صحابی بچا ہے, اب نہ کوئی گھر والا بچا ہے. اب ایک مرتبہ حسین خیموں کی طرف پلٹ کر آتے ہیں, آواز دیتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ علیکن من السلام. اے زینب, اے ام کلثوم, اے رباب, اے سکینہ, تم پر میرا سلام ہو. اب یہ آخری رخصت ہے. ایک مرتبہ امام حسین وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں. ایک ایک کر کے ہر بی بی امام حسین کے پاس آتی ہے اور امام حسین کے ہاتھ چومتی ہے. جناب زینب امام حسین کی گردن کا بوسہ لیتے ہیں. اب امام حسین نے سب سے رخصت کر لیا. اب رخصت کرنے کے بعد خیمے سے باہر آتے ہیں, اپنے رہوار پر سوار ہوتے ہیں. اب ایک مرتبہ رن کی طرف جانا چاہتے ہیں, یکا یک کیا دیکھتے ہیں کہ ذوالجناح اپنے قدم آگے نہیں بڑھا رہا. پلٹ کر امام حسین کہتے ہیں اے ذوالجناح, میں جانتا ہوں صبح سے تو بہت پریشان ہوا ہے, بار بار رن میں جاتا تھا, پلٹ کر واپس آتا تھا, لیکن یہ آخری زحمت ہے. اے رہوار, اب میں اس کے بعد تجھے کوئی اذیت نہ دوں گا. لیکن رہوار ایک مرتبہ پیروں کی طرف اشارہ کرتا ہے. امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ ہے, ارے مرکب کے پیروں سے گلے لپٹے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین زمین پر تشریف لاتے ہیں, سکینہ کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں. اے بیٹی سکینہ, اب مت رو بیٹی, ابھی تو بہت سارے ظلم باقی ہیں. بیٹی سکینہ کہتی ہے اے بابا, صبح سے جو کوئی بھی رن کی طرف گیا ہے کوئی پلٹ کر واپس نہ آیا. اے بابا ذرا یہ تو بتا, کیا آپ بھی رن کی طرف جا رہے ہیں اور آپ پلٹ کر واپس نہ آئیں گے؟ ایک مرتبہ امام حسین جواب دیتے ہیں ہاں بیٹی, اب میں آخری رخصت لیتا ہوں, اب میں پلٹ کر واپس نہ آؤں گا. بس بیٹی چیخ کر گریہ کرنے لگتی ہے اے بابا, اگر آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کون ہوگا؟ اے بابا یہ کربلا ہمارے لیے غیر وطن ہے, اے بابا ہمیں مدینے چھوڑ دیتے. لیکن امام حسین دلاسا دیتے ہیں اے بیٹی, ابھی تو میں جا رہا ہوں, ابھی تمہاری صبر کی منزلیں شروع ہو رہی ہیں, ابھی تمہیں اور صبر کرنا ہے. ایک مرتبہ امام حسین رن کی طرف جاتے ہیں, لیکن جاتے جاتے آواز لگاتے ہیں یا زہیر یا حبیب, اے حبیب ابن مظاہر تم کہاں ہو؟ دیکھو تمہارا بچپن کا دوست اب تمہارا بدلہ لینے جا رہا ہے. اے عباس, یا عباس تم کہاں ہو؟ دیکھو تمہارا بھائی تمہارا بدلہ لینے جا رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر و قاسم کو آواز لگاتے ہیں اے قاسم و علی اکبر, اے اونو محمد, اے علی اصغر, دیکھو تمہارا بابا, دیکھو تمہارا چچا تمہارا بدلہ لینے جا رہا ہے. اب حسین ایک مرتبہ رن تک کے پہنچتے ہیں. اب حسین کون ہیں؟ حسین علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ ذوالفقار چلانا شروع کرتے ہیں, دشمنوں کو واصل جہنم کرنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں تم نے میرے عباس کو شہید کیا, تم نے میرے علی اکبر کو شہید کیا, تم نے میرے قاسم کو شہید کیا, تم نے میرے اونو محمد کو شہید کیا. اب جنگ کرتے چلے جاتے ہیں, دشمنوں کو واصل جہنم کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن یکا یک کیا دیکھتے ہیں, ایک تیر آتا ہے کہ جو امام حسین کی پیشانی پر وصل ہو جاتا ہے. امام حسین چاہتے ہیں کہ اس تیر کو دور کرے. ایک تیر آتا ہے کہ جو امام حسین کے سینے پر پیوست ہو جاتا ہے. یہ تیر اتنا سخت تھا کہ امام حسین اس تیر کو باہر نہیں نکال پاتے. امام حسین اس تیر کو اپنی پشت پر سے نکالتے ہیں. راوی مقتل میں لکھتا ہے جیسے ہی حسین اس تیر کو باہر نکال
نکالتے ہیں. فجر المیزاب من الدم، حسین کے سینے سے ایک خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے. اب امام حسین اس خون کو روکنا چاہتے ہیں، یکا یک دشمن ایک پتھر امام کی پیشانی پر پیوست کرتا ہے. بس امام حسین اپنی زین پر سنبھل نہ سکتے، اور امام حسین ایک مرتبہ جیسے ہی جھکتے ہیں تمام تر دشمن واپس آ جاتے ہیں. وہ تیروں کی بوچھار اور امام حسین کا سینہ. بس حسین زین پر سے زمین پر تشریف لاتے ہیں. اے عزادارو، حسین کے سینے پر اتنے تیر پیوست تھے کہ یہ جنازہ حسین کا بدن زمین پر نہ آتا ہے بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے. اب تمام تر آدھا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا حسین مر گئے یا حسین زندہ ہیں. کسی کی یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ امام حسین کے آگے جائیں، کیونکہ حسین کس کا بیٹا ہے؟ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی آگے جائے. بس ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا مر گئے؟ ایک مرتبہ خیموں کی طرف بڑھو، اگر حسین زندہ ہوگا تو ضرور اس میں کوئی حرکت ہوگی. ایک مرتبہ دشمن خیمے کی سمت بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین بچی کچی رمق کو جمع کر کے اعلان کرتے ہیں، اے دشمنوں، اگر تم مسلمان نہ ہو تو ایک آزاد مرد کی طرح رہو. ابھی حسین زندہ ہے، آؤ حسین کو شہید کرو. بس دشمن پلٹ کر امام حسین کی سمت آتے ہیں. عزیزوں، اب میں یہاں سے چند بول مقتل کے پڑھنا چاہتا ہوں. عزیزوں، اس عربی پر توجہ کیجئے گا. ایک ایک لفظ مقتل کا لکھا ہوا ہے. راوی کہتا ہے، مقتل خوارزمی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ راوی کہتا ہے رویہ انہو جاء الیہ شمر بن ذی الجوشن، کہ امام حسین کے قریب شمر بن ذی الجوشن آتا ہے، کیونکہ امام کو دیکھ چکا ہے کہ اب امام کی کوئی رمق باقی نہیں ہے. تو امام کی سمت شمر آگے بڑھتا ہے. سنان بن انس، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. شمر آگے بڑھتا ہے، سنان آگے بڑھتا ہے. والحسین بآخر رمق یلوق بلسانہ من العطش. مرحوم شوشتری لکھتے ہیں کہ امام حسین وقت آخر جب رن کی طرف گئے ہیں تو بدن کے 4 عضو ایسے تھے کہ جو کام نہیں کر رہے تھے. بدن کے 4 عضو اب کام نہیں کر رہے تھے. مرحوم شوشتری لکھتے ہیں امام حسین کی آنکھیں کام نہیں کر رہے تھے. امام حسین کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی. ایک چیز جو مرحوم شوشتری لکھتے ہیں، امام حسین کے ہونٹ پتھر بن چکے تھے. ذرا تصور کرے، جس کے ہونٹ پتھر بن چکے ہو وہ اتنی جنگ کیسے کرے گا؟ اب زمین پر میرا آقا حسین آتا ہے، مقتل لکھ رہا ہے. وہ بآخر رمق، حسین کی آخری رمق بچی تھی، لیکن یلوق بلسانہ من العطش، حسین اپنے ہونٹوں پر زبان کو پھیر رہے تھے. شاید کوئی رمق بچ جائے، شاید خیموں کا دفاع کر لوں، شاید بیویوں کو بچا لوں، شاید سکینہ کو بچا لوں. نہیں عزیزوں، اے مولا مجھے ہمت دے، اے مولا مجھے ہمت دے. فرفسہ شمر برجلہ. عزیزوں میری طرف دیکھیں، عزیزوں میری طرف دیکھیں. کس نے وہ روایت نہیں سنی کہ رسول اللہ حسین کو اپنے شانے پر بلند کیا کرتے تھے؟ جانتے ہو کیا لکھا ہے مقتل میں؟ فرفسہ شمر برجلہ. شمر نے ایک مرتبہ آقا حسین کے چہرے پر اپنے پیر سے بے ادبی کی.
اے مولا جس بدن کو رسول اللہ اپنے سینے پر بلند کیا کرتے تھے اس کو پیروں سے تو نے بے ادبی کی. یا فاطمہ الزہرا وقال یا ابن ابی تراب، اے ابی تراب کے بیٹے، الست تزعم ان اباک علی حوض النبی اسقی من احبہ، کیا تمہارا باپ یہ سوچا نہیں کرتا تھا کہ رسول خدا کے حوض کوثر پہ وہ پانی پلائے گا؟ فاصبر حتی تاخذ الماء بیدہ، تو حسین صبر کرو تمہارا باپ تمہیں پانی پلائے گا. ثم قال لسنان، شمر نے سنان بن انس سے کہا احتز رأسہ من القفا، اس کے کس کے امام حسین کی گردن کو پشت پر سے جدا کر دے. سنان بن راس نے کیا کہا؟ فقال واللہ لا افعل ذلك، میں یہ کام نہیں کر سکتا. کیوں یہ کام نہیں کر سکتا؟ فیکون جدہ محمد خصمی، رسول اللہ میرے دشمن بن جائیں گے. فغضب شمر من، تو شمر کو غصہ آیا. شمر کو غصہ آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ یا فاطمہ الزہرا اس مرحلے میں کربلا کی طرف نہ دیکھیں. اللہ کوئی یہ مرحلہ کسی ماں کو نہ دکھائے. اے امیر المومنین کربلا سے اپنا رخ موڑ لیں. اے رسول اللہ کربلا سے اپنا رخ موڑ لیں. عزیزوں سنو، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ الْحُسَيْنِ، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا. وَقَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، اور امام حسین کی داڑھی کو پکڑا. وَهَمَّ بِقَتْلِهِ، اور امام حسین کو قتل کرنا چاہا. وَقَالَ لَهُ، اور امام حسین نے اس سے پلٹ کر کہا اتقتلنی، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اتعلم من انا، کیا جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قال اقتلک ولا ابالی، میں تمہیں قتل کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. فضربہ بسیفہ اثنتا عشرۃ ضربۃ، میری طرف دیکھے. شمر ابھی سینے پر بیٹھا تھا اور شمر نے کہا تھا گردن کو پیچھے سے قتل کرنا، گردن کو پیچھے سے کٹ کرنا. تو شمر نے کیسے قتل کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے نا روایتیں کیا کہتی ہیں کہ یہ نہر نہیں تھا. نہر کے اندر تیز دھار والی چھری ہوتی ہے، انسان گردن کاٹ دیتا ہے، مقتول کو پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن یہاں پر شمر نے کیا کیا تھا؟ شمر نے اپنے خنجر کو زمین پر اتنا مارا تھا کہ اس خنجر کی دھار پلٹ گئی تھی. یعنی اگر یہ خنجر میرے ہاتھ پہ چلایا جاتا تو یہ ہاتھ نہیں کٹتا. فجلس علی صدرہ، تو شمر امام حسین کے سر پہ بیٹھا. میری طرف دیکھیں عزیز، و آخری مرحلہ میری طرف دیکھیں. امام حسین فضحک، امام حسین شمر کو دیکھ کر مسکرائے. امام حسین شمر کو دیکھ کر مسکرائے، لیکن شمر کو مسکرانا پسند نہیں تھا. بس شمر نے امام حسین کی گردن کو پکڑا اور امام حسین کی گردن کو موڑ دیا. اور اس کے بعد کند خنجر ہے، ایک نہیں، دو نہیں، ایک بار، 3 بار، 4 بار، 12 مرتبہ حسین کی گردن کی پشت پر اس خنجر کو اتنا مارا کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا. اے فاطمہ الزہرا اپنے دامن کو پھیلاؤ، حسین کے سر کو قبول کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون.